وہ کہتے ہیں کہ زیادتی تھی ہمیں ہٹا دیا، اس سے بڑی زیادتی کی آپ لوگوں کو دے دیا۔ پہلے تو بتائیں وہ کہتے ہیں ایک ہی سلوشن تھا کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر کوئی بحث کرتی، کوئی اور سلوشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ مالک صاحب۔ پی ٹی آئی اور اس کی لیگل ٹیم، ویسے علی بھائی اگر پارلیمنٹ نے یہ کرنا تھا تو پھر آپ سے لیتے کیوں؟ یہ ساری محفل سجتی کیوں اگر آپ کو دوسرے طریقے سے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو کیسکیڈنگ سیریز آف مالک صاحب کے جوڈیشری کو تو کم از کم نہیں استعمال ہونا چاہیے اس چیز میں۔ پارلیمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر ان کے پاس ہے آئینی ترمیم یا پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اوپر ذرا روشنی ڈالتا ہوں، بیکاز جو 2024 کے بعد پارلیمنٹ آیا ہے، ایک تو ایک کیسکیڈنگ سیریز آف ایررز جو ہیں، لیگل ایررز، وہ کمٹ کیے پی ٹی آئی نے اور اس کی لیگل ٹیم نے تھرو اینڈ تھرو۔ دیکھیں وہاں پہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی آپ بخوبی واقف ہیں، اب یہ مانتے ہیں، پھر ایس اچھا آئی ایک سی میں سوال ہے چلے گئے، پھر آپ جواب دے دیں اس کا۔ ایک سوال ہے جی، کیا یہ آپ مانتے ہیں کہ اخلاقی طور پر تو سیٹیں ان کی ہیں، ریزرو سیٹس لیگلی ان سے نکل گئی ہیں؟ دیکھیں میں یہ مانتا ہوں کہ اخلاقیات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اسٹرکٹلی سپیکنگ پی ٹی آئی کی ساری جدوجہد کیا ہے؟ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے لیے نا، آئین کی بالادستی کے لیے، تو پھر اسٹرکٹلی اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ جو سیٹیں ان کی بنتی تھی یہ لیگلی ہار میں یہ سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں ہی اگر وہاں پہ بھی یہ اپنی پریئر میں کوئی ایسی چیز لکھ دیتے یا وہاں پہ لائن آف آرگیومنٹس لیتے سپریم کورٹ کے ریویو میں بھی کہ جی اس وقت چلے فیصلہ غلط ہو گیا، یا اس وقت جب مانگ رہے تھے سپریم کورٹ میں یا اپیل میں گئے تھے وہاں پہ کہے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں کہے تھے یہ پارلیمنٹ کو معاملہ بھجوا دیں، کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی سچویشن ارائز نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کیا یہ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس پارلیمنٹ کو یہ نہیں مانتے؟ یہ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ جعلی کہتے ہیں؟ یہ اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ ہم کو نہیں مانتے اور فارم 47 والے ہیں؟ تو یہ پھر پارلیمنٹ کی تو بات نہ کریں نا، پارلیمنٹ نے ہی اگر کرنا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں سلوشن نہیں ہے، یہی ایک سلوشن تھا۔ دیکھیں لیگلی اسٹرکٹلی لیگلی سپیکنگ، کانسٹیٹیوشنلی سپیکنگ اس کا سلوشن یہی تھا، اور اس میں صفحہ نمبر 25 ہے، جو سینئر 5 موسٹ سینئر ججز ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے واضح طور پہ وہ ساری جو سچویشن ہے وہ واضح طور پہ بیان کر دی۔ انہوں نے کہا ایک پارٹی نے کنٹیسٹ نہیں کیا، پارٹی ایگزسٹ کر رہی تھی، ویدر ان کا سائن تھا نہیں تھا دیٹس اندر سٹوری، لیکن جو آزاد جن کو آنریبل جج بھی ابھی جب آپ نے سنوایا، انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کے اوپر فارمز کے اوپر ڈیکلیریشن اور ایفیڈیوٹ تھا اور لکھا ہوا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں، آئی سو اینڈ سو بلانگ ٹو پی ٹی آئی، فائن۔ اب کانسٹیٹیوشنلی سپیکنگ، لیگلی سپیکنگ، اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے جو لاسٹ فیز ہوتا ہے، جب آپ کی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر اندر جب آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ کو پارٹی جوائن کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت جوڈیشری پہ اس وقت مالک صاحب پی ٹی آئی ایگزسٹ کر رہی تھی، پی ٹی آئی کو کیوں نہیں جوائن کیا ان 14 لوگوں نے یا 39 لوگوں نے؟ ایبسولوٹ اب آپ کا ہولڈ ہو گیا جوڈیشری پہ، پارلیمان پہ، آپ نے حیت بدل دی سپریم کورٹ کی، جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہ بنے، آپ نے 26ویں امینڈمنٹ لا کے فارغ ان کو کر دیا۔ آپ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہر قسم کا میٹر یہاں سے شروع ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ مین آتا ہے، وہاں پہ آپ نے اتنی کنٹروورشل چینجز کر کے، اور 5 ججز وہ بھی سینئر ترین لائک ججز ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ آپ کا جس دن پارلیمان کرتی ہے، آپ کی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے، اسی دن ودن 24 آورس پریزیڈنٹ صاحب بھی سینیورٹی اسٹیبلش کر کے اور جناب جسٹس ڈوگر صاحب کو اوپر بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ بڑا گورنمنٹ فوکسڈ ہے۔ کس لیے چاہیے یہ 27ویں امینڈمنٹ میں کیا لا رہے ہیں آپ لوگ جو آپ کو عدلیہ بھی کنٹرول میں چاہیے، پارلیمان میں 2/3 میجورٹی چاہیے، آخر کیا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ دیکھیں ایک تو یہ ساری ایلیگیشنز ہے کہ ہم شاید کسی کو کنٹرول کر رہے ہیں، گورنمنٹ صرف اور صرف اپنے کام پہ فوکسڈ ہے، اور کام یہی ہے نا کہ کنٹرول کرو۔ کام ہمارا صرف نہیں، ہمارا کام کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے، ہمارا کام ہے اس ملک کی ترقی، اس ملک کی خوشحالی، پاکستانی قوم کی ترقی، پاکستانی قوم کی خوشحالی۔ وہ چھوڑیں، وہ سیاسی باتیں ہیں، میں لیگل پہ کر لوں بات آپ سے۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کا، فی الوقت ایز وی اسپیک ایسا کوئی چیز جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ 2 چیزیں میرے سامنے ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی اس پہ آپ کا بھی مجھے کامنٹ چاہیے۔ 2 چیزیں ہونی ہیں 27ویں امینڈمنٹ میں، اس کے علاوہ کیا کیا ہونا پتہ لگے گا۔ ایک تو سنا ہے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کا ایک پرانا مطالبہ تھا، کچھ اور لوگ بھی ہیں، کوئی بار ایسوسیشنز کے لوگ بھی آپ سے جن کے ساتھ ویلنگ ڈیلنگ چلتی ہے سب کی، انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو لامع خبر میرے پاس یہ ہے کہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنانے جا رہے ہیں، ان کی ججز کی جو عمر ہے وہ 70 سال کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو آپ کے بینچ والے لوگ ہیں یہ سارے اس میں سرو کرتے رہیں گے۔ جو نارمل سپریم کورٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ چلی جائے گی، تو جن ججز کے ساتھ آپ کو زیادہ بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔
اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے اور اس کے ججز کی عمر 70 سال پہ ہو رہی ہے تو پھر دوسرے سپریم کورٹ کی ایج کیوں نہیں بڑھا رہے آپ؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی مالک صاحب، پہلی تو بات ہے ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ڈسکشن نہیں ہے. اگر آئینی ترمیم آئی بھی ایمیننٹ نہیں ہوگا، اگر آئینی ترمیم آئی بھی تو یہ اس پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، یہ ان کا کام ہے، ان کی لیجسلیٹو دونوں میں آپ کی کمپیٹنس میجورٹی ہے بھائی، اور یہی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو 26ویں تو یہ آئینی ہو ترمیم سکتا ہے، تک یہ ترمیم possibility ہوئی. ہے. دیکھیں اگر ہاؤس نے یہ سمجھا، ایوان نے یہ سمجھا کہ بھائی ہمیں اس کس طرف، سے سمجھا؟ اگر ہاؤس نے یہ سمجھا اس کو کوئی کہ اور سمجھائے گا کہ آپ لوگ ہی ہیں نا، آپ منسٹر آف اسٹیٹ فار لا ہیں، آپ لوگ ہی میں سمجھائیں گے. یہی گزارش کر رہا ہوں. اگر دیکھیں نا گورنمنٹ فیل کرتی ہے، ہاؤس کے ممبران فیل کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز فیل کرتی ہیں ایجز میں فرق ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں اور کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے ججز میں. دیکھیں امریکہ میں دیکھیں تو پھر لائف ٹائم ہی ہے. چلو علی صاحب یہ بتائیں، یہ جو میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں یہ ہوا میں سے نہیں ہے، یہ بڑی سیریس ایک بات ہے. اور کیا لاجک ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کورٹ کے ججز کی عمر 70 سال کر دی جائے ریٹائرمنٹ کی اور سپریم کورٹ کو نہ چھیڑا جائے؟ اس میں آپ کو کوئی ڈو یو اسمیل اینی تھنگ؟ جی دیکھیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آپ کو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا زمانہ یاد ہوگا، اسی طرح ہوا تھا. امینڈمنٹس آئی تھیں، پہلے سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ 17 سے 12 کر دی تھی تاکہ 5 ججز ایلیویٹ نہ ہو سکیں. اس کے بعد ایکٹنگ ججز لگا دیے تھے. یہ ایبسولوٹ کنٹرول چاہتے ہیں.